أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر اور ایمان والوں کے اوپر سکینت نازل کی، سکون نازل فرمایا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلا دی. وہ آندھی جو چلی تو مسلمانوں کی ہمت تھوڑی بڑھ گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ادھر دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، ان کا بڑی مشہور بات ہے، بچہ بچہ ہمارے یہاں کہتا ہے ہندا نے کلیجہ چبایا، ہندا نے، موضوع روایت ہے وہ. حضرت حمزہ کی شہادت ضرور ہوئی ہے احد کے میدان میں، ان کے ناک کان کاٹے گئے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، مگر حضرت ہندا نے ان کے کلیجے کو چبایا یا ان کے ناک کان کا ہار پہنا، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. بھئی پروپیگنڈا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پروپیگنڈا جب حاوی ہو جائے تو حضرت امیر معاویہ کے اوپر جب لعن طعن ہو رہا ہے، حضرت عمرو بن عاص پر لعن طعن ہو رہا ہے، تو حضرت ابو سفیان اور ہندا پر تو بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے. تو حضرت ہندا بھی ایمان لائیں. حضرت معاویہ جب حضرت حسن سے ملاقات کرتے تھے، حضرت حسن کبھی ملنے کے لیے آتے تھے حضرت معاویہ سے، تو حضرت معاویہ کہتے تھے مرحباً و اہلاً من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، مبارک ہو اے رسول کے بیٹے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. محترم حاضرین، عظمت صحابہ و اہل بیت، اس موضوع پر آج مسلسل 7واں خطاب ہے، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے اہم حالات و واقعات. حضرت امیر معاویہ وہ مظلوم شخصیت ہے جو ایک صحابی ہونے کے باوجود
رسول اکرم کے بڑے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود 41 سال تک امت کی قیادت اور خدمت اور امت کا درد رکھنے کے باوجود اور ان صحابہ کرام میں شامل ہونے کے باوجود جن کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ مظلوم شخصیت ہے کہ آج بھی ان کے اوپر تان و تشنی کے تیر چھوڑے جاتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ کیا جاتا ہے، ان پہ گندے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ یہ اعتراضات، یہ گندگی وہ طبقہ کرتا ہے جو ابو بکر و عمر و عثمان کو معاف نہیں کرتا، جو حضرت عائشہ کو کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اگر اس طبقے کی طرف سے حضرت معاویہ پر تانے مارے جا رہے ہیں، بولیاں بولی جا رہی ہیں، گندی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو یہ بہت حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم رافضی نہیں ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اس طبقے کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نگیٹو باتیں آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائی۔ آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ امیر معاویہ کون ہیں، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 26 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ غزوہ حنین ایک ایسی جنگ تھی اللہ کے رسول کی زندگی میں جس میں صحابہ کرام کی بڑی اچھی تعداد، تقریباً 12,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور صحابہ کرام کو ایک طریقے سے یقین تھا کہ اس جنگ میں ہم ہار نہیں سکتے، ہمارے پاس تعداد آج بہت زیادہ ہے۔ بھئی بدر میں 313 ہیں، احد میں لگ بھگ 1,000 ہیں، یہاں 12,000 کی تعداد ہے۔ تو صحابہ کرام کو اپنی کثرت پر ایک ناز ہو گیا تھا کہ بھی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے۔ بھئی تعداد جنگ میں ایک فیکٹر ہے، تعداد اگر آپ کی اچھی ہے تو جنگ میں آپ کے جیتنے کے امکانات ہیں، مگر اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے۔ تو غزوہ حنین میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ غزوہ حنین میں مقابلہ طائف کی پہاڑیوں پر ہو رہا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، حوازن اور ثقیف دو بڑے بڑے قبیلے تھے طائف کے، اور وہ سب تیر انداز تھے، تیر چلانے میں ماہر تھے، پہاڑوں میں گفاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام پہنچے اور تیروں کی بوچھار انہوں نے شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں یاد کرو حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، جب تمہاری کثرت، تمہاری تعداد، تمہاری میجورٹی تمہارے کام نہیں آئی، اور اتنے پریشان تم ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین میں سما جاؤ گے، تم زمین تنگ پڑ رہی ہے تمہارے لیے۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی، صحابہ آگے بڑھے، مقابلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو پھر اللہ نے جو مدد کی تو قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 26 نمبر کی آیت اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر اور ایمان والوں کے اوپر سکینت نازل کی، سکون نازل فرمایا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلا دی، وہ آندھی جو چلی تو مسلمانوں کی ہمت تھوڑی بڑھ گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ادھر دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن الٹ گئے۔ یعنی ایک ہی ہوا، ایک ہی آندھی ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے زحمت بن گئی۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ احد کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ احد کے میدان میں جب صحابہ کرام پیچھے ہٹنے لگے، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول اور چند صحابہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، چہرہ آپ کا زخمی کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ہم نے تم پر نیند طاری کر دی۔ صحابہ کو نیند آنے لگی اللہ کی طرف سے۔ وہ نیند جو آئی
وہ جو ایک خمار آیا، نیند کا ایک جھونکا آیا، ایک جھپکی آئی، اس سے صحابہ کرام کو حوصلہ ملا. اور عجیب بات ہے کہ اسی میدان احد میں دشمن کے اوپر وہ جھپکی نہیں آئی، مومنوں کے اوپر جھپکی آئی. یہ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے کا طریقہ بھی بڑا نرالا ہے. ایک ہی میدان ہے، اپنے بندوں کی، اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے، دشمنوں کی مدد نہیں کرتا ہے. تو یہ جو غزوہ حنین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، ان ایمان والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے. غزوہ حنین میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے. تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل کیا گیا. حضرت امیر معاویہ کا تعلق قبیلہ قریش کے بڑے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا. میں حضرت عثمان غنی کی سیرت جب میں نے بیان کی تھی تو بتایا تھا کہ عرب میں 2 ہی قبیلے تھے مکے میں. قریش کے 2 قبیلوں کے درمیان لیڈرشپ تھی، ایک بنی ہاشم، ایک بنو امیہ. بنو امیہ سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے. آپ کے والد کا نام ابو سفیان تھا. آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کے اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے. آپ کے والد ابو سفیان اسلام کے بڑے کٹر مخالف تھے. غزوہ بدر میں، احد میں کمانڈر تھے، سردار تھے قریش کے. مگر حضرت امیر معاویہ کسی جنگ میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں آئے. یہ عجیب بات ہے. حضرت امیر معاویہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ آئے تھے، اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا. باپ کا ڈر تھا، میں نے اسلام کو چھپائے رکھا، اسلام کو ظاہر نہیں کیا. صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب عمرۃ القضاء عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو میں نے اپنے اسلام کو ظاہر، میرے باپ نے مجھے بہت ڈانٹا بھی اور یہاں تک کہا کہ میرے اور بیٹے تجھ سے بہتر ہیں، تو نے میرا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. میرے باپ کی ڈانٹ سننی پڑی، لیکن میں اسلام لے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی میں نے. ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ میں دیتا ہوں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام لائے، رسول کے صحابی ہونے کا شرف انہیں ملا اور باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگوں میں شامل ہوئے. آج کہنے والے کہتے ہیں بھئی ابو سفیان کے دل میں اسلام کی دشمنی تھی. بھئی آپ دل کے جھانکنے والا ایکس رے ہے کیا آپ کے پاس؟ ایک صحابی ہیں، رسول پر ایمان لائے، رسول ان کے ایمان کو قبول کر رہے ہیں، آپ نہیں قبول کر رہے ہیں. بھئی آپ ہیں کون؟ ہو آر یو؟ ہیں کون آپ؟ آپ سرٹیفکیٹ بانٹیں گے کون ایمان لایا کون نہیں لایا. رسول کے اوپر ایمان لائے، یہ بھی ایمان لائے، اور ان کی حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند جن کا نام تھا. اور یہاں ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، ان کا بڑی مشہور بات ہے، بچہ ہمارے یہاں کہتا ہے ہندا نے کلیجہ چبایا، ہندا نے، موضوع روایت ہے وہ. حضرت حمزہ کی شہادت ضرور ہوئی ہے احد کے میدان میں، ان کے ناک کان کاٹے گئے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. مگر حضرت ہندا نے ان کے کلیجے کو چبایا یا ان کے ناک کان کا ہار پہنا، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. بھئی پروپیگنڈا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پروپیگنڈا جب حاوی ہو جائے تو حضرت امیر معاویہ کے اوپر جب لعن طعن ہو رہا ہے، حضرت عمرو بن عاص پر لعن طعن ہو رہا ہے، تو حضرت ابو سفیان اور ہندا پر تو بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے. تو حضرت ہندا بھی ایمان لائیں. بھائی حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جس کا نام تھا وہ ایمان لائے، حضرت وحشی ہو گئے. وہ حضرت ان کا نام تھا وحشی بن حرب، ایمان لائے اور مسیلمہ کذاب کو، جو نبوت کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے کا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا کام حضرت وحشی نے کیا ہے. بھئی ایمان ایک ایسی چیز ہے، کل تک جو رسول کا دشمن تھا آج ایمان لے آیا، ہمارے لیے وہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمارے لیے حضرت ہے، وہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ اپنے باپ کے پہلے ایمان لائے، باپ سن 8 ہجری میں ایمان لا رہے فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں جب رسول صلح حدیبیہ کے لیے آئے تبھی اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا، اور سن 7 ہجری میں میں ایمان لا چکا تھا.
اور اسی لیے جو بڑی بڑی جنگیں، کسی جنگ میں کوئی پروف نہیں ملتا کہ حضرت معاویہ رسول کے خلاف سامنے آئے ہوں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ غزوہ خندق میں، کسی جنگ میں سامنے نہیں آئے۔ اب حضرت اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا، مرتدوں کا فتنہ، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف بھی جنگ کی، اور حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو کمانڈر بنایا، حضرت یزید بن ابی سفیان کو بنایا۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے یزید۔ آج کہا جاتا ہے کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ واقع کربلا کے بعد بھی سینکڑوں کی تعداد میں محدثین آپ کو ملیں گے یزید نام کے، تو یہ کوئی نام میں برائی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں یزید ابن ابی سفیان، اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی خدمات ہے ان کی۔ تو اپنے بھائی حضرت یزید کے ساتھ حضرت معاویہ بھی اس لشکر میں گئے اور بڑی خدمت کی، انہوں نے بڑی بہادری سے لڑے۔ اس کے بعد ملک شام کا جو علاقہ تھا اس کو ٹارگٹ بنایا حضرت امیر معاویہ نے، اور ملک شام میں دھیرے دھیرے جو رومی سرحدوں کے علاقے تھے، ایک بیروت کا علاقہ ہے، سیدا کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے ارقا کا علاقہ ہے، جبل، یہ اس وقت شام کے بڑے بڑے شہر تھے، سب حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، ان کے بھائی یزید نے، اور انہوں نے مل کر کے فتح کیا۔ سن 18 ہجری میں ان کے بھائی حضرت یزید کا انتقال ہو گیا طاعون کی بیماری میں۔ طاعون امواس بہت بڑا اس زمانے کی وبا تھی، وائرس تھا اس زمانے کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے گئے تھے، اس میں حضرت یزید کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت یزید کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو ان کے دور میں پورے ملک شام کے امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 41 سال حضرت امیر معاویہ حاکم رہے، 20 سال خلیفہ رہے، سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال خلافت حضرت امیر معاویہ کی رہی، اور اس کے پہلے 21 سال ملک شام کے گورنر تھے، 21 سال حکومت کی، اور حکومت ایسی کی کہ لوگوں کے دلوں پہ راج کیا۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور ان کے ایک اشارے پہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن شکایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ویسے آدمی نہیں ہے جیسے معاویہ کے پاس ہے۔ یہ حضرت علی کے خطبوں میں یہ بات موجود ہے، یہ ہمارے نہیں، حضرت علی کے خطبوں کو نقل کیا ہے شیعہ عالم نے، نہج البلاغہ کے نام سے ان کے خطبوں کا کلیکشن موجود ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبوں میں حضرت علی نے اپنے خطبوں میں کہا ہے کہ میرے آدمی تو سب زیادہ تر غدار ہیں، بے وفا ہیں، میرے پاس معاویہ کے جیسے آدمی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بڑی خاص بات تھی، وہ بڑے حلیم تھے، برداشت کا مادہ بہت تھا۔ بڑا آدمی بننے کے لیے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کے لیے آپ کے اندر جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی من احلم الناس، سب سے بڑا حلیم کون ہے؟ آپ کی نظر میں لوگوں میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اور بردبار آدمی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق کی روایت ہے، صحیح روایت، کہتے ہیں کہ معاویہ ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن و ابو بکر، اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ ابن عمر، آپ کا کیا خیال ہے، کیا معاویہ حضرت ابو بکر سے بھی بڑے حلیم ہیں؟ حضرت ابو بکر کا بھی برداشت کا مادہ اور ان کی بردباری اور ان کا حلم بھی بڑا مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو بکر خیر من معاویہ، بے شک حضرت ابو بکر کا مقام بہت بلند ہے، حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہیں، وہ معاویہ من احلم الناس، لیکن اگر آپ برداشت کی بات کریں گے، آپ حلم کی بات کریں گے، تو اس معاملے میں معاویہ آگے۔ یہ امیر معاویہ وہ ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے ہیں، بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ قرآن کی آیتیں جبریل لے کے آ رہے ہیں، نبی اپنے سلیکٹڈ صحابہ میں ان کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں قرآن کی آیتیں آپ کو لکھنا ہے،
ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کام سب لوگ نہیں کر سکتا, پڑھے لکھے لوگ کریں گے. پھر پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جو قابل اعتماد ہیں کہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے ایز اٹ از لکھنا ہے, ویسے ہی لکھنا ہے, ایک حرف کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری تھی یہ. تو حضرت زید ابن ثابت تھے, حضرت عثمان غنی تھے, انہی خوش نصیبوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں, روم کی سرحد پر ایک جزیرہ تھا جو اسلامی حکومت کے لیے گیٹ وے تھا یورپ کے لیے. اس جزیرے سے سمندری راستہ جاتا تھا یورپ کی طرف. اس جزیرے کا نام تھا جزیرے قبرص. ابھی تک مسلمانوں کی فوج سمندر کے راستے سے کہیں نہیں گئی تھی. حضرت امیر معاویہ کا بہت مطالبہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہ امیر المومنین مجھے اجازت دے, میں لشکر تیار کروں, بحری بیڑا لے کر کے میں جزیرے قبرص کو فتح کر لوں. حضرت عمر نے کچھ مصلحتوں کے تحت کہا نہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا, ابھی ہماری فوج کو ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے سمندری راستے پہ جانے کا. انہوں نے اجازت نہیں دی. عثمان غنی کا دور آیا, حضرت امیر معاویہ نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ مجھے اجازت دی جائے, جزیرے قبرص کو میں فتح کرنا چاہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. سن 27 ہجری میں پہلا بحری لشکر, مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں, ان کی کمانڈ شپ میں لڑا گیا. یہ پہلا بحری بیڑا روانہ ہوا, اور یہ وہی پہلا بحری بیڑا تھا جس کے جنتی ہونے کی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کی 2636 اور صحیح مسلم کی 5925 نمبر کی روایت ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے میرے گھر میں, میرے قریب سوئے ہوئے تھے. پھر اچانک آپ کی نیند کھلی, آپ مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ. اے ام حرام, میں نے ابھی خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے راستے سوار ہو کے جا رہے ہیں, جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے, میری امت کے لوگ سمندر کے راستے جا رہے ہیں. حضرت ام حرام نے کہا فد اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ ان خوش نصیبوں میں مجھے بھی شامل کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم ان میں سے ہو. آپ نے دعا کی حضرت ام حرام کے لیے کہ تم ان میں سے ہو. پھر اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اس کے بعد پھر آپ کی نیند کھلی اور پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ جو دوسرا لشکر آپ نے بتایا کہ آپ کی امت کا سمندر کے راستے جائے گا, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا انت من الاولین, اے ام حرام تم پہلے لشکر میں جاؤ گی. حدیث کے الفاظ ہیں فخرجت مع زوجها عبادہ ابن الصامت, ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت کے ساتھ گئیں غزوہ کرتے ہوئے پہلے سمندری بیڑے میں جو حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں گیا تھا. فلما انصرفوا من غزوتهم, جب اس غزوے سے لوگ واپس آنے لگے, فنزلوا الشام, اور ملک شام میں جب اترے ہیں, کشتی سے اترے ہیں, فقربت الیہا دابہ, حضرت ام حرام کی سواری لائی گئی تاکہ وہ سواری پر سوار ہو جائیں. فسرعتها, ان کی سواری نے ان کو اٹھا کے پٹک دیا. فماتت, اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وہ لشکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لشکر نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. یہ حضرت امیر معاویہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. آج لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کی کوئی فضیلت و ذیلت نہیں ہے, جھوٹی روایتیں ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے بھائی, اور کوئی روایت نہ ہو, صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں, بس بات ختم, ڈن ہو گیا معاملہ. بھی جو صحابی ہے اس کو کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اب کوئی یہ کہے بھئی ہم علی کے مقابلے میں معاویہ کو کھڑا کرتے ہیں, وہ بیوقوف ہے وہ آدمی. بھئی علی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر, صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پر ہیں. وہ ابو بکر و عمر اور عثمان کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں. ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے ساتھ نہ ہم کمپیئر کرتے, نہ حضرت معاویہ نے کبھی خود کو کمپیئر کیا. حضرت معاویہ نے کبھی خود کو نہیں کہا کہ مجھے علی کے مقابلے میں کھڑا کرو. یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں, اور جنگ کی نوبت آ گئی, تو حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 پر کہ ابو مسلم خولانی
اور کچھ لوگ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا انت تنازع علی، اے معاویہ تم علی سے اختلاف کر رہے ہو، ام انت مثلہ، تم علی کے جیسے ہو۔ اب حضرت معاویہ کا جواب سنیے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں واللہ انی لاعلم انہ خیر منی، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں علی مجھ سے افضل ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں علی مجھ سے افضل ہے۔ جو انسان علی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو وہ علی کو گالی دے گا، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے علی پر لعنت کرے گا، ابھی میں اس کی بھی حقیقت آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے بہتر ہے، وہ احق بالامر منی، اور مجھ سے زیادہ حکومت اور خلافت کے حقدار ہیں۔ ولکنی الستم تعلمون، لیکن اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے ان عثمان قتل مظلوما، حضرت عثمان غنی بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہو گئے، وانا ابن عمہ، اور میں عثمان کا چچا زاد بھائی ہوں، وانا اطلب بدمہ، اور میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں، وامرہ الی، اور میں چاہتا ہوں عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیا جائے، فقولوا لہ، تو جاؤ حضرت علی سے کہو فلیسلم الی قتلۃ عثمان، عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں فَأَتَوْا عَلِيًّا، لوگ حضرت علی کے پاس آئے، فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں بات کی، فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِمْ أَحَدًا، حضرت علی نے کسی کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ صَمَّمَ أَهْلُ الشَّامِ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، اس وقت اہل شام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم معاویہ کے ساتھ مل کر کے حضرت علی کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ بھئی اختلاف تو ہوا، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو سامنے والے کے بارے میں دو چار بھئی بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی کسی سے اختلاف کرتے ہیں، تو اختلاف میں کوئی ایک دوسرے کی تعریف تو نہیں کرتا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ ہی اچھالتے ہیں، مگر یہ بڑے لوگ ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اختلاف کے باوجود بھی کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی خوبی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی نے دعا کی تھی۔ ترمذی کی 3843 نمبر کی، مسند احمد کی 17929 نمبر کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے، یعنی یہ لوگوں کو ہدایت دیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کے علم اور جن کے فضل و فقہ کا احترام عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی کرتا ہے۔ وہی عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو نبی کے ان صحابہ میں سے جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی سب سے بہترین تفسیر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اصابہ انہ فقیہ، حضرت امیر معاویہ نے ایسا بالکل صحیح کیا ہے، 1 رکعت وتر بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، انہ فقیہ، اور معاویہ کوئی ایسے ویسے نہیں، فقیہ ہے وہ، ان کی دین پر گہری نظر ہے، دین کی سمجھ ہے ان کے پاس۔ 78 سال کی عمر میں رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تھی دمشق کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ معاویہ تو عندنا محنت، معاویہ ہمارے نزدیک ایک کسوٹی ہیں، فمن رائناہ ینظر الیہ شزرا، جو معاویہ کی طرف غلط نگاہیں اٹھا کے دیکھتا ہے، اتہمناہ علی القوم، ہم سمجھ جاتے ہیں وہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کا مخالف ہے۔ جو حضرت معاویہ کے اوپر غلط نظریں ٹیڑھی نظروں سے دیکھے، ہم سمجھ جاتے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں اچھی نظر نہیں رکھتا۔ علامہ ابن عبد البر الاستیاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 پہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت معاویہ پر اعتراض کیا گیا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں دعونا من ذم فتى قریش، اے لوگو میرے سامنے قریش کے اس نوجوان کی برائی مت کرو، من یضحک فی الغضب، جو غصے میں ہنستا ہے، غصے میں مسکراتا ہے، ایسے نوجوان کی برائی میرے سامنے مت کرو۔ ولا ينال ما عنده الا الرضا، اور وہ اتنا خوددار ہے کہ اس کی کوئی چیز اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اتنا بہادر ہے وہ۔ ولا ينال ما عنده الا عن الرضا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ ولا يؤخذ ما فوق راسه،
اور اس کے سر کے اوپر کی پگڑی اگر لینا ہے الا من تحت قدمی، اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، تب وہ اپنے سر کی پگڑی اتار کے دے گا۔ خوددار ہے وہ، شجاع ہے، بہادر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو 10 صحابہ جو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ان میں سے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں ما رأیت احدا اقضى بحق من صاحب هذا الباب، میں نے اس دروازے کے مالک یعنی حضرت معاویہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر کے جو مالک ہے معاویہ، ان سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 135 پہ یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ بھائی معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بات کے ہیں، لیکن حضرت معاویہ پر بڑے اعتراضات ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سب لوگ مانتا ہے کہ بہت اچھے آدمی تھے۔ یعنی ایک شخصیت تھوڑی متنازع ہے اور ایک شخصیت بالکل کلین ہے، لیکن ایک صحابی ہے، غیر صحابی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اس دور کے آدمی ہیں، 2 صدی ہجری کے عالم تابعی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ کون افضل ہے، معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو کہتے ہیں واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ حضرت امیر معاویہ نے رسول کے ساتھ جہاد جب کیا تھا تو جہاد کرتے ہوئے ان کی ناک میں جو غبار گیا تھا، جو ڈسٹ گیا تھا، جو دھول گئی تھی، وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ تھا، کوئی صحابی، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کا عقیدہ تھا میرے بھائی۔ ایک صاحب ہیں حضرت علی کے بڑے سپورٹر تھے، ان کا نام تھا زرار ابن حارث السدائی۔ وہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ زرار تم تو علی کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، یہ بتاؤ کہ علی کیسے تھے، علی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت زرار کہتے ہیں واللہ لقد صاحبت علیا، میں علی کے ساتھ تھا، فوجدتہ عابدا زاہدا، میں نے دیکھا کہ علی بہت بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں۔ واللہ لقد رأیتہ فی اللیل، میں نے دیکھا کہ راتوں میں علی اپنی داڑھی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کہتے ہیں یا دنیا یا دنیا، اے ذلیل دنیا، طلقتو کی سلاسن، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، زادو کے حقیر و عمرو کے قصیر و سفرو کے طویل، اے دنیا تیرا زاد راہ تو بہت تھوڑا ہے، تیری عمر تو بہت تھوڑی ہے اور تیرا سفر تو بہت لمبا ہے۔ آہ من قلت الزاد و بعد السفر و لقاء الموت، ہائے سامان کم ہے میرے پاس، سفر طویل ہے اور موت آنی ہے۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا حضرت زرار نے حضرت علی کی شان میں کہ علامہ ابن عبد البر کے الفاظ نقل کرتے ہیں فبکا معاویہ، حضرت معاویہ رونے لگے، حتی تغیر علی جلسائہ، یہاں تک کہ ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، وسالت بالدموع لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر کہنے لگے رحم اللہ ابا الحسن وکان واللہ کذالک، اللہ رحم فرمائے ابو الحسن حضرت علی بن ابی طالب پر، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ بھئی یہ تھے ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ۔ اپنے مخالف کی تعریف سنتے ہیں، اپنے مخالف کے تقویٰ کا تذکرہ سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور اپنے مخالف کے لیے رحم کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہی حال حضرت علی کا تھا۔ حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو حضرت علی نے فرمایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا لا تکرہوا امارت معاویہ، اے لوگوں معاویہ کی امارت اور معاویہ کی حکومت کو ناپسند مت سمجھو، فواللہ لئن فقدتموہ لترون رؤوسا تندر عن کواہلہا کأنہا الحنظل، جس دن تم معاویہ کو کھو دو گے، جس دن تم معاویہ کو کھو دو گے تو لوگوں کے دھڑ سے سر ویسے کٹ کٹ کے گریں گے جیسے ہنزل کے پیڑ سے، ہنزل کٹ کٹ کے، ہنزل ایک پھل کا نام ہے، ایک فروٹ کا نام ہے، کہا کہ ہنزل جیسے کٹ کٹ کے گرتا ہے ویسے لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گریں گے، ایسا فتنے کا دور آ جائے گا، تم معاویہ کی امارت کو برا مت جانو۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سخاوت کا یہ عالم تھا، اپنی ماؤں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیوی، ان کی سگی بہن ہے،
رسول اکرم کے سالے ہیں، اسی لیے سلف کے ہاں امیر معاویہ کا ایک لقب خال المومنین بھی ہے، ان کو مومنوں کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ بھئی اعتراض کیا گیا تو سلف میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے حضرت معاویہ کا سپورٹ بھی کیا۔ آج اگر ہم حضرت معاویہ کے ڈیفنس میں ان کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نئے نہیں ہیں، آج سے 1000 سال پہلے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام ترمذی نے مناقب معاویہ کے نام سے صحیح ترمذی کے اندر باب قائم کیا ہے، باب مناقب معاویہ۔ امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ پر کتاب لکھی، اس میں مناقب معاویہ کا باب قائم کیا ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل پر کتاب لکھی ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اگر ہم امیر معاویہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بڑے سخی بھی تھے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ کے پاس 1 لاکھ درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ تاریخ دمشق کی روایت ہے، حضرت معاویہ جب حضرت حسن سے ملاقات کرتے تھے، حضرت حسن کبھی ملنے کے لیے آتے تھے حضرت معاویہ سے، تو حضرت معاویہ کہتے تھے مرحباً و اہلاً من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا مبارک ہو اے رسول کے بیٹے۔ وَإِذَا تَلَقَّى عبد اللہ ابن الزبیر، اور جب عبداللہ ابن زبیر کبھی ملنے کے لیے آتے تھے تو حضرت امیر معاویہ کہتے تھے مرحبا یا ابن عمت رسول اللہ، اے رسول کی پھوپھی کے بیٹے، اے رسول کی پھوپھی کے بیٹے، مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور حضرت حسن کے لیے 3 لاکھ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے 1 لاکھ سالانہ دینار کا وظیفہ متعین کیا تھا حضرت معاویہ نے۔ بھائی اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حسن کے باپ سے کے خلاف تھے اور حسن کے باپ سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، تو بھئی حسن اور حسین نعوذ باللہ پھر ان کی غیرت نے کیسے گوارا کیا کہ اپنے باپ کے دشمن اور اپنے باپ کے مخالف سے وہ وظیفہ جا کے لیں گے؟ بھئی آج کے دور کے، آج کے گئے گزرے دور میں بھی ایک غیرت مند آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ پر ایک اعتراض ہے کہ وہ اور ان کے گورنر حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے، گالی دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ آئیے اس کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 130 پر کہ جب حضرت علی کے انتقال کی خبر حضرت معاویہ کو ملی فجعل یبکی، حضرت معاویہ رونے لگے، اور فقالت لہو امراتہ، تو حضرت معاویہ کی بیوی نے کہا اتبکیہ وقد قاتلتہ، جس علی سے آپ نے جنگ کی ہے، جس علی سے آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اس علی کے مرنے پر، اس علی کے جانے پر آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں وَيْحَكِ إِنَّكَ لَا تَدْرِينَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ، اے میری بیوی تیرے لیے بربادی ہو، تو نہیں جانتی کہ آج علی کے جانے سے لوگوں نے کتنا بڑا عالم کھو دیا، دین کا کتنا بڑا فاضل کھو دیا، اور دین کا کتنا بڑا جانکار کھو دیا۔ یہ علی کے بارے میں حضرت معاویہ کے خیالات ہیں۔ جس علی کے انتقال پر حضرت معاویہ اس طریقے سے اپنے تاثرات پیش کر رہے ہوں، وہ علی کے اوپر سب و شتم کریں گے؟ بھائی آج کے زمانے میں ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اگر ہم ممبر پر اس اختلاف کو لائیں تو اس کو معیوب مانا جاتا ہے، اس کو عیب مانا جاتا ہے کہ بھئی یہ پرسنل معاملہ ہے، ممبر پر اس کو نہ لایا جائے۔ آپ ایک صحابی رسول سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے صحابی کو لان تان کرتے تھے؟ اچھا ایسا نہیں ہے، راویوں نے ایک طرفہ جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر راویوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ حضرت معاویہ علی پر لان تان کرتے تھے، تو دوسری طرف راویوں نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ علی کھڑے ہو کے حضرت معاویہ پر، حضرت طلحہ پر، حضرت زبیر پر لان تان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں طرف جھوٹ بولا گیا ہے، یہ دونوں طرف کی ہستیاں اس جھوٹ سے بری اور پاک ہیں۔ ہاں، حضرت معاویہ کی طرف سے ممبر پر لعنت ہوتی تھی، کس کے اوپر ہوتی تھی؟ آئیے روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے، تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 کی روایت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت معاویہ کے دور میں، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اللہم ارحم عثمان ابن عفان، اے اللہ تو رحم فرما عثمان کے اوپر، وتجاوز عنہ، اور عثمان کی غلطیوں کو معاف فرما، وَأَجِزْهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ، اور عثمان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرما، فَإِنَّهُ عَمِلَ بِكِتَابِكَ، اس لیے کہ
عثمان نے تیری کتاب پر عمل کیا، واتبع سنت نبیک، تیرے نبی کی سنت کی پیروی کی، وجمع کلمتنا، اور ہمارے کلمے کو جمع رکھا، وحقن دماءنا، اور ہمارے خون کی حفاظت کی، ہمارے اتحاد کو چور چور ہونے نہیں دیا، وقتل مظلوما، اور عثمان بڑے مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے، اللہم فرحم انصارہ، اے اللہ تو عثمان کے مددگاروں پر، واولیاءہ، عثمان کے دوستوں پر، ومحبیہ، اور عثمان سے محبت رکھنے والوں پر رحم فرما، والطالبین بدمہ، اور عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما، وَيَدْعُو عَلَىٰ قَتَلَتِهِ، اور حضرت مغیرہ عثمان غنی کے قاتلوں پر بد دعا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ الفاظ، یہ حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تھا۔ عثمان غنی کے قاتلوں پر بھی، وہ ظاہر ہے کہ معاملہ بہت پرانا نہیں تھا، 10 سال 15 سال پرانا تھا، لوگوں کے ذہن میں تازہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر لعنت ہوتی تھی، راویوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے اپنے دور میں منبر پر حضرت علی کے اوپر لعنت اور گالی گلوچ کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت معاویہ پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، بھئی انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کیوں نامینیٹ کیا؟ جس یزید کے دور میں کربلا کا حادثہ ہوا، جس یزید کے دور میں مکہ پر حملہ ہوا، جس یزید کے دور میں مدینہ میں بغاوت ہوئی، ایسے برے آدمی کو انہوں نے کیوں اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کیا؟ بھئی وہ حضرت عمر فاروق کی طرح صحابہ کی 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دیتے، یا حضرت علی کی طرح لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں نامینیٹ کیا؟ یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، شریعت کی نظر میں خلافت اور حکومت کے لیے اگر امیر یا خلیفہ یا حاکم اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کر دے، نامینیٹ کر دے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کسی کو بھی اگر وہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے اور اس پر لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، اور مشورے میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں آپ اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو نامینیٹ کر دیں، نامزد کر دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنا بیٹا بھی اگر اس لائق ہو، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے، اپنے بیٹے اور اولاد کو اس سے دور رکھا جائے، جیسا کہ حضرت عمر نے کیا۔ افضل یہ ہے کہ اس سے دور رکھا جائے، لیکن اگر جائز کی آپ بات کریں گے تو باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں نامینیٹ کر سکتا ہے اگر بیٹا اس لائق ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے 2-3 سال پہلے جب ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں اب لگ بھگ 70 سال کا ہو چکا، 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، یعنی لگ بھگ میں 75 سال کا ہو چکا ہوں، عمر کا آخری پڑاؤ ہے میرا، اور امت کے حالات پرسکون ہیں، سن 40 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک امت سکون سے ہے، کوئی خون خرابہ نہیں ہو رہا ہے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، سرحدوں پر اسلامی فوج اپنا کام کر رہی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت معاویہ کا بہت بڑا ٹارگٹ تھا کہ رومی حکومت کو جو ہے، رومی سپر پاور کو ختم کیا جائے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہا کرتے تھے شد خناق الروم، روم کا گلا گھونٹ دو۔ اور اس زمانے میں رومن امپائر کا جو دارالسلطنت تھا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے 16 مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا تھا، اور جاڑے میں الگ لشکر بھیجتے تھے، گرمی میں الگ لشکر بھیجتے تھے، الگ الگ انہوں نے ترتیب بنائی تھی۔ اور سن 51 ہجری میں قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلا قسطنطنیہ تک پہنچا تھا وہ 51 ہجری میں پہنچا تھا، وہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں اس لشکر کو بھیجا تھا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تھا۔ ہم کل کے درس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھائی اسلام کے اتنے بڑے خادم تھے، وہ جان بوجھ کر کے اگر ان کے دور میں نعوذ باللہ یزید شراب پیتے تھے، یزید نماز نہیں پڑھتے تھے، یزید ناچ گانا کرتے تھے، یزید کے جتنی کہانیاں یزید کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو وہ امیر معاویہ جن کے دل میں امت کا اتنا درد تھا کہ جب حضرت حسن صلح کرنے کے لیے آئے تھے، میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بخاری کی وہ روایت ہے، بخاری کی 2704 نمبر کی روایت ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا لشکر لے کر کے حضرت امیر معاویہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو امام حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص جو حضرت معاویہ کے بہت خاص آدمی تھے، انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو کہا کہ
انی لارا کتائب لا تولی حتی یقتل اقرانہا، اے امیر معاویہ اتنا بڑا لشکر میں دیکھ رہا ہوں، یہ خون خرابہ کیے بغیر یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا تھا، وہ جواب میرے بھائیو غور کرنے کے لائق ہے۔ جس آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ امت کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، امت کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، ایک شرابی اور زانی کو اس نے اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کر دیا، اس انسان کے دل میں امت کا کتنا درد ہے، آؤ اس بخاری کی روایت سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اے عمرو بن عاص ان قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء ہؤلاء، اے عمرو ایک بات بتاؤ، اگر جنگ ہوتی ہے، دو جنگیں ہو چکی ہیں، جمل ہو چکی ہے، صفین ہو چکی ہے، ایک اور جنگ ہوتی ہے، ادھر کے لوگ ادھر والوں کو ماریں گے، ادھر والے ادھر کو ماریں گے، فمن لی بامور المسلمین، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کب تک یہ خون خرابہ چلے گا؟ مسلمانوں کی عورتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے بچوں کی، ومن لی بنسائہم ومن لی بزیتہم، مسلمانوں کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو، ان کی عورتوں، ان کی کون حفاظت کرے گا؟ اے عمرو بن عاص۔ علامہ ابن خلدون نقل کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ سائن کر کے بھیجا تھا، جو شرائط آپ رکھ دیں مجھے منظور ہے، جنگ بند کیجیے، یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ، ان کو یہ لگتا تھا کہ ظاہر حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کا جو دارالحکومت تھا، جو کیپٹل تھا، اب وہ شام ہو چکا ہے۔ حضرت علی کے دور میں کوفہ تھا، حضرت ابو بکر عمر عثمان کے دور میں مدینہ تھا، حضرت علی کوفہ لے کے چلے گئے، حضرت معاویہ شام لے کے چلے، اب کیپٹل شام ہے، ظاہر ہے احکامات اسلامی حکومت کے آرڈرز وہیں سے نافذ ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا اگر میں اپنے بعد امت کو یوں ہی چھوڑ کے جاتا ہوں کہ بھئی جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، امت میں ایک سے ایک لوگ ہیں، تو کیا پتا 20 سال پہلے کے حالات لوٹ جائیں، شام کے لوگ راضی نہ ہوں کسی اور کے اوپر، اور پھر بغاوت کی ایک آگ بھڑک جائے، اور ابھی وہ طبقہ تو کوفہ کے اندر موجود ہے ہی ہے جو حضرت حسن کو برابر جس نے خط لکھا، پھر حضرت حسین کو برابر خط لکھ رہا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اتنا مشورہ کسی اور کی خلافت کو نامینیٹ کرنے کے پہلے بھئی حضرت ابو بکر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، حضرت عمر کو اپنے بعد جانشین بنا دیا، حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، لیکن حضرت معاویہ نے تمام اسلامی حکومت کے اسٹیٹس میں اپنے لوگوں کو بھیجا، خود گئے، حج کرنے کے لیے گئے، مدینہ گئے، مکہ گئے، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ میٹنگیں کی اور کہا کہ بھئی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت حسین راضی نہیں تھے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، باقی عبداللہ ابن عمر راضی ہیں، عبداللہ ابن عباس راضی ہیں، اور بھی جو صحابہ ہیں وہ راضی ہیں۔ اور یہ فیصلہ حضرت معاویہ نے اپنے بعد جو یزید کو خلیفہ بنانے کا کیا، اس فیصلے کے پیچھے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ امت کا اتحاد قائم رہے، امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ کے دل میں چور ہوتا، اتنی بڑی دعا، اتنی خطرناک بات حضرت معاویہ ممبر پہ جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے تھے۔ کہا اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ فیما اراہ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یزید کو اپنے بعد حکومت دینے کی بات اس لیے کہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا اہل ہے، فاتمم لہ، تو اے اللہ تو یزید کو یہ خلافت عطا فرما، یہ کام تو پورا فرما۔ وَإِن كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ، اور اگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کیونکہ یزید میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، فَلَا تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ، تو اے اللہ تو میرے بیٹے کو حکومت پر پہنچنے کے پہلے تو اٹھا لے۔ باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی چور ہے، میں نے امت کی اتنا بڑا فیصلہ ایک باپ کی محبت کے ناطے کیا ہے، تو میرے بیٹے کو اٹھا لے اللہ۔ یہ امیر معاویہ کی دعا ہے، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہے، اور امام ذہبی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ تو اور خطرناک ہیں۔ حضرت معاویہ نے دعا کی
اللہم ان کنت عہدت لیزید لما رأیت من فضلہ فبلغ ما عملت واعنہ. اے اللہ اگر میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے کیونکہ میں اس کی خوبیوں کو جانتا ہوں، تو اے اللہ تو یزید کو پہنچا اس چیز پر جس کی میں امید کرتا ہوں اور تو اس کی مدد فرما. وَإِن كُنْتُ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، اور اگر اس پر ایک باپ کی محبت نے مجھے ابھارا ہے تو اے اللہ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے فَقْبِضْهُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ ذَلِكَ، تو تو اس حکومت تک پہنچنے کے پہلے یزید کو اٹھا لے. یہ حضرت معاویہ دعا کرتے ہیں. تو بھائیوں حضرت معاویہ کی سوچ یہ نہیں تھی کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ اپنے بعد بنا رہا ہوں تو یہ سب سے افضل ہے. یہ ان کی سوچ. بھائی ان سے افضل لوگ تھے، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت حسین ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ صحابہ ہیں. صحابہ کے سامنے یزید ظاہر ہے کہ یزید کی حیثیت کچھ نہیں ہے. یزید کی پیدائش حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں. یہاں مقام اور فضیلت کی بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ کون حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کس کے اوپر سب لوگ متفق ہو جائیں گے، یہ بات ہے. حالانکہ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بھئی حضرت معاویہ کا اپنا یہ فیصلہ تھا جو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا. ان کے اس فیصلے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فیصلہ امت کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا. بھئی ابھی کربلا کا حادثہ تو ہوا نہیں ہے، ابھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا نہیں ہے، اور یزید حضرت معاویہ کے بیٹے کی حیثیت سے اور ایک نیک بیٹے کی حیثیت سے مشہور ہیں. ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی عیب کی بات بیان نہیں کی جاتی ہے. تو اس دور میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن بعد کے جو حالات پیدا ہوئے شاید اگر حضرت معاویہ کو پتا ہوتا کہ میرے بیٹے یزید کے دور میں ایسے ایسے حالات آئیں گے شاید وہ بھی یہ فیصلہ نہ کرتے. بھئی نتائج اور ریزلٹس یہ تو بات کی بات ہے نا. یہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امت کو ڈھکیل دیا گڈھے کی طرف، انہوں نے باپ بیٹے والا سسٹم لاگو کر دیا. اچھا یہ باپ بیٹے کا سسٹم لاگو کر دیا، یہ اعتراض وہ کرے جس کے یہاں باپ کے بعد بیٹے کا معاملہ نہ ہو تو بات سمجھ. جن کے یہاں باپ کے بعد بیٹا، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد الباقر، محمد الباقر کے بعد جعفر الصادق، پورا باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پرپوتا، جس کے یہاں پورا شجرہ ایسے چلتا ہو، وہ اعتراض کر رہا ہے کہ معاویہ کے بعد یزید کیسے آ گیا. بھئی ہمارا یہ ماننا ہے شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، باپ کے بعد بیٹا اس کا جانشین بن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹا اس لائق ہونا چاہیے. بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے وارث بنے، اپنے باپ کے بعد ان کی بادشاہت کے وارث بنے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا میرے بھائیو. اسی لیے ایک اور روایت آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور اب بات ختم کریں گے ہم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں تھے جب حضرت معاویہ کے انتقال کی، بہت غور سے سنیے گا، بڑی اہم روایت ہے یہ علامہ بلازری نے اپنی کتاب انصاف الاشراف میں نقل کی ہے یہ روایت. عبداللہ ابن عباس مکہ میں ہیں، چٹھی آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا آنے والا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، خط آیا، چٹھی آئی، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. عبداللہ ابن عباس تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا، ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم اوسع لمعاویہ، اے اللہ تو معاویہ کے لیے اپنی رحمت کو کشادہ کر دے. اس کے بعد اب لوگوں سے کہتے ہیں، اما واللہ ما کان مثل من قبلہ، اللہ کی قسم معاویہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے. بھئی یہ تو ہم بھی نہیں مانتے. بھئی حضرت معاویہ جب بھی تھے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے بعد ان کا درجہ ہے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے. اس کے بعد کہتے ولا یاتی بعدہ مثلہ، اور اب معاویہ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ان کے جیسے نہیں ہوں گے. ان کے پہلے والے ان کے جیسے نہیں تھے اور ان کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے جیسے نہیں ہوں گے. وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ، یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ ان کا بیٹا یزید ان کا بڑا ہی نیک بیٹا ہے، ان کے پریوار اور ان کی فیملی کا ایک نیک ممبر ہے، ایک نیک فرد ہے. فَالْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ، تو اے لوگوں اپنی اپنی جگہ رہو. وَآتُوا اطاعتکم وبیعتکم، اور جب بیعت لینے کے لیے گورنر وغیرہ آئیں، حکومت کے لوگ آئیں تو اپنی بیعت کر دو، اپنی اطاعت دے دو، اختلاف مت کرو. یہ نظریہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا. ایک صحابی رسول حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں پہنچا تو
حضرت بشیر صحابی رسول وہ کہتے ہیں یقولون انما یزید لیس بخیر امت محمد، لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس امت کا سب سے بہترین آدمی نہیں ہے، وانا اقول ذلک، میں بھی یہی کہتا ہوں، یزید بیسٹ نہیں ہے، ان سے بہتر لوگ ہیں امت میں، یزید بیسٹ نہیں ہے، ولیکن اب دیکھیے صحابہ کی جو تھنکنگ تھی، جو تھاٹ تھی اس زمانے میں، جو صحابہ جتنے زندہ تھے موجود تھے، بھئی صحابہ میں سے کسی نے، بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے، یزید کے خلاف کچھ نہیں کہا، حضرت معاویہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وَذَلِكَ لَأَن يَجْمَعَ اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَفْتَرِقَ، اللہ کے رسول کی امت متحد ہو کر کے رہے، اتحاد رہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ اختلاف پیدا ہو۔ اس زمانے میں بنو امیہ، چونکہ ان کے ہاتھ میں پاور تھا، حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ملک شام میں بنو امیہ کے لوگوں کی کثرت تھی، اور ملک شام دمشق جو تھا وہ اسلامی حکومت کا کیپٹل تھا، اس لیے بہت امید تھی اس بات کی کہ اگر خلافت کہیں اور منتقل ہوئی تو جھگڑے پھر سے شروع ہو جائیں گے، خاص طور سے ایک طبقہ فسادیوں کا موجود ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر کے صحابہ کی یہ سوچ تھی کہ بھائی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت معاویہ پر یہ بڑا ہی بھونڈا الزام ہے کہ انہوں نے امت کو جان بوجھ کر کے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد نامینیٹ کر کے امت کو بہت بڑے گڈھے میں ڈالا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں چند اہم باتیں تھی۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے، واقعہ کربلا کے بارے میں، کہ اس واقعے کے پہلے کے کیا پس منظر اس کا کیا ہے، اور کیوں مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں یزید کی بیعت نہیں کی، اور پھر وہ پہلے مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے وہ کوفہ کیوں گئے، پھر کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں پڑتا ہے، کربلا میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا، پھر کربلا کے تعلق سے کچھ اور بھی تحقیقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین صحابہ کرام اور اہل بیت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑا ہی نازک ٹاپک ہے، بڑا ہی نازک موضوع ہے، اور میں یہ ان موضوعات پہ تقریر کرنے کے باوجود میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے اگر حضرت علی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، یا دوسری طرف حضرت معاویہ وغیرہ کی شان میں اگر اللہ نہ کرے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی غلط سوچ آ گئی ہو، تو اللہ کے واسطے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایک بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھئی آج ہم 1443 ہجری میں بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ واقعات ہیں سن 50 ہجری کے، سن 60 ہجری کے، سن 40 ہجری کے، آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات۔ ہمیں اللہ کا ایک شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچایا ہے۔ بھئی اگر اس دور میں ہم پیدا ہوتے، پتہ نہیں بڑے بڑے صحابہ اس فتنے میں شامل نہیں ہوئے، نہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہوئے، نہ حضرت معاویہ، بلکہ امام محمد ابن سیرین کا کہنا ہے، امام احمد نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ دونوں طرف صحابہ کی ٹوٹل تعداد 30 سے زیادہ نہیں تھی، زیادہ تر تعداد صحابہ کی اولاد کی تھی یا غیر صحابہ کی تھی، صحابہ کی تعداد دونوں طرف ملا کر کے 30 سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ اس وقت 10,000 صحابہ موجود تھے۔ اکثر صحابہ اس جنگوں کو، ان اختلافات کو فتنہ سمجھتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے، اور اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری بات ہے، جب ان سے ان جنگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سلم اللہ منہا سیوفنا من دمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا اس خون میں شامل ہونے سے۔ صحابہ کا خون بہ رہا ہے، مسلمان کا خون مسلمان کے اوپر بہ رہا ہے، اس خون میں ہماری تلواروں کو اللہ نے بچا لیا۔ فَلِمَاذَا لَا نُسَلِّمْ أَلْسِنَتَنَا مِنَ الْخَوْضِ فِيهَا، تو ہم اپنی زبانوں کی کیوں نہ حفاظت کریں بھائیو، جب اللہ نے ہمارے ہاتھ کو بچایا تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری ایک ذرا سی بے احتیاطی ہمیں صحابہ کے بارے میں غلط ٹریک پر لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ریسرچ، اپنا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ اس تحقیق اور اس مطالعے کے باوجود اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کسی بھی کونے میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے لیے یا اہل بیت کے کسی فرد کے لیے اگر کوئی غلط سوچ آ رہی ہو تو اللہ کے واسطے اس کو دور کر لیں۔ ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور ہم صحابہ والے بھی، دونوں ہمارے محبوب ہیں، دونوں سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اللہ اسی محبت پر ہم کو تا حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔